حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر وقت انشاءاللہ چند منٹوں دے اندر میں گفتگو ہوا دے جھوکے دی طرح گزرنا ہے انشاءاللہ توجہ تسی کرو گے تو سکون بڑا ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر یہی بات ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر محبوب مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر پہنچ گئے، مصطفیٰ کو جگایا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اللہ آپ کو اپنے قریب بٹھا کر آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اللہ ملنا چاہتا ہے۔ کیا ہی مصطفیٰ کی شان ہے، کیا ہی مقام ہے، اللہ کی عزت کی قسم کہ سارے نبی کہتے رہے مالک دیدار کرا دیدار کرا دیدار کرا، اللہ نے فرمایا تم نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے، لیکن مصطفیٰ کی شان یہ ہے یا یار کو لے آ خدا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ ایسی عظیم شان، ایسا عظیم مرتبہ، جا یار کو لے آ خود خدا بلا رہا ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، ان کا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو کہہ کر گئے، ادھر سے بلاوا آ رہا ہے اور مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، جبرائیل آتا ہے، اٹھاتا ہے، جگاتا ہے، اٹھا کر براق کے اوپر بٹھاتا ہے۔ 70,000 فرشتے دائیں، 70,000 فرشتے بائیں، 70,000 فرشتے پیچھے، 70,000 فرشتے آگے، چہل پہل ہے، درمیان کے اندر لاڑا بن کے، دولہا بن کے محمد مصطفیٰ عرش کے اوپر جا رہے ہیں، براق کے اوپر بیٹھ رہے ہیں، وہ لگامیں گھوڑے کی رسیاں اپنا براق کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکڑی ہوئی ہیں اور جا رہے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ خدا کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے۔ اتنی تیز رفتار براق ہے، برق سے نکلا ہے، میں نے آپ کو بتایا جہاں تک نظر جاتی ہے اس کا پہلا قدم وہیں جاتا ہے۔ 18,000 سال کا سفر ہے اور براق برق بجلی سے بھی زیادہ تیز براق ہے۔ مصطفیٰ بیٹھے ہیں، جبرائیل سے پوچھتے ہیں یہ کون سا مقام ہے، یہاں کیا ہوا، یہ کہاں کیا ہوا؟ جبرائیل براق کو روکتے ہیں اور بتاتے ہیں یا رسول اللہ یہاں فلاں کی قبر ہے، یہاں فلاں کی مزار ہے، یہاں فلاں معاملہ ہوا، یہاں فلاں معاملہ ہوا، یہ بتاتے چلتے جا رہے ہیں، مصطفیٰ دیکھتے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ براق کے اوپر بیٹھے، براق اڑ رہی ہے، حضرت موسیٰ کلیم قبر مبارک سے گزرے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے بتایا حضرت موسیٰ درود پڑھ رہے تھے مصطفیٰ کی ذات کے اوپر، اور یہاں ایک نکتہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضور، یہ قرآن کی آیات پاک ہے، سبحان اللہ 15 سپارہ اٹھائیں گے، پہلی آیات مبارکہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے گزرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز یا صلاۃ درود پڑھ رہے تھے، حضور فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصی کے اندر پہنچا وہاں پہلے موسیٰ کلیم موجود تھے، ادھر حضور براق کے اوپر ہے، برق بجلی سے بھی زیادہ تیز ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ براق کے اوپر ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے راستے کے اندر دیکھا حضرت موسیٰ اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں جس وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کے اندر پہنچا، اللہ کے کلیم پہلے میرے انتظار کے لیے، استقبال کے لیے کھڑے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سن فکر لے، فرمایا براق جتنا بھی تیز ہو جائے، جتنا بھی طاقتور ہو جائے، بجلی کی طاقت سے بھی زیادہ تیز ہو جائے، نبی کی طاقت کو براق نہیں پہنچ سکتا۔ حضور تھے براق کے اوپر، حضور چل رہے تھے براق کی طاقت کے ساتھ، اللہ کے کلیم گئے ہیں نبوت کی طاقت کے ساتھ، اور میں پتہ چلا نبی کی طاقت کا مقابلہ براق نہیں کر سکتا۔ آج کا مولوی کیسے نبی کی طاقت کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ آج کا بندہ اٹھ کر کیسے کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ نبی ہمارے جیسا تھا؟ وہ نبی جیسا تو براق جو بجلی سے نکلا وہ نہ بن سکا، تو انسان کیسے بن سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت ہم مسجد اقصی کے قریب پہنچے میں نے 4 ہستیوں کو دیکھا، وہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 ہستیاں میرے استقبال کرے کھڑی ہیں۔ اگر تسی جاگ رہے ہو تو ذرا بلند آواز کہہ دو سبحان اللہ۔
اللہ اکبر کبیرہ میرے ویرا محمد مصطفیٰ مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال فرمانے نے میں براق دے 40,000 فرشتہ دائیں 40,000 بائیں 40,000 فرشتہ اگے تے 40,000 فرشتہ چہل پل دے نال جدو مسجد اقصی دے قریب پہنچیاں چار رسیاں گلدستے لے کے دے ہار لے کے میرے استقبال واسطے کھڑیاں نے محمد مصطفیٰ فرمانے نے صحابہ کردے نے سونے یا رسول اللہ او چار کیڑیاں ہستیاں نے جڑے تواڈے استقبال واسطے او تواڈے منتظر کھڑے سن میرے محبوب مصطفیٰ نے فرمایا ایک آدم صفی اللہ دوسرا حضرت ابراہیم خلیل اللہ تیسرا نبی موسیٰ کلیم اللہ چوتھا عیسیٰ روح اللہ آدم تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی پیچھے نے چار نبی اگے موجود نے حضرت آدم علیہ السلام تے حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ روح اللہ گلدس سے لے کے تے فرمایا پھل پتیاں لے کے مصطفیٰ دی انتظار دے وچ کھڑے نے فرمایا کہندے ہون گے سب تو اونچی شان والا آ گیا اونچے رتبے پان والا آ گیا وہ سب تو بڑی شان والا آ گیا سب تو بڑی شان والا آ گیا سب نو سینے لان والا آ گیا سب نو سینے لان والا اللہ اکبر کبیرہ میرے ویرا فرمایا محمد مصطفیٰ فرماندے نے چار نبی آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرا انتظار پہ فرماندے نے میں گیا مینوں ملے نے مسجد اقصی دے اندر محفل لگی ہوئی ہے میں فکرہ دینا چاہنا میرے ویرا دسنا آج اگر میں کسی جگہ تے محفل دے اندر جاواں محفل دے اندر نقیب بھی موجود ہے نعت خان بھی موجود نے اگر کسی محفل دے اندر پیر آوے نا بہت وڈا پیر آوے لوگاں دی چہل بہل ہوندی ہے لوگ قطار در قطار محفل دے اندر حاضر ہوندے نے بڑے خوبصورت کارپٹ بچھائے جاندے نے کہ فلاں سید صاحب فلاں پیر صاحب فلاں مولوی صاحب پہ آدھے نے او اللہ دی عزت دی قسم ہے اس محفل دا مقام تے مرتبہ تے شان میں کی بیان کرا جس محفل دے اندر نقیب جبرائیل انتظام کرانا آدم انتظام کرانا ابراہیم خلیل اللہ انتظام کرانا لے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نو نجی اللہ او دے اندر خطاب کرانا محمد مصطفیٰ جدے اندر میرا محبوب مصطفیٰ خطیب بن کے گیا فرمایا تھارے نبی جوک در جوک جمع ہوئے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اندر اقصی دے اندر تشریف فرمائے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا سونیا من مونیا اللہ پیا فرمان دے انبیاء دی جماعت جمائے ہر نبی اپنا موقف بیان کرے ہر نبی اپنے اظہار خیال کرے تے محفل کری جاوے 2 رکعت نماز ادا کری جاوے 2 رکعت نماز ادا کری جاوے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل فرمایا اذان دینا فکرہ لے کلیجہ ٹھنڈا ہوئے گا محبوب مصطفیٰ فرماندے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دیتی اللہ اکبر اگے فرمایا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ محبوب مصطفیٰ فرماندے نے میں توجہ دے اندر آیا اگلے جملے دے اندر یا آدم دا نا آوے گا جا حضرت
نوح دا نا آوے گا یا سمود دا نا آوے گا یا موسیٰ کلیم دا نا آوے گا عیسیٰ روح اللہ دا نا آوے گا اگلا کلیجہ سن ٹھنڈا ہو جاوے گا فرمایا اللہ دی عزت دی قسم ہے جدو حضرت جبرائیل علیہ السلام اشہد اللہ الہ الا اللہ تو بعد ہاتھ رکھ کے پڑھے اشہد اللہ محمد الرسول اور میں اشہد ان محمد الرسول اللہ دے لفظ جدوں بولے نے جبرائیل علیہ السلام سارے نبی کھڑے ہو گئے نے کہندے نے سونیا سب تو اڈی اچھی شان والے نبی تینوں معراج مبارک ہوئے تینوں معراج مبارک ہوئے دسیا سارے نبی شان والے پر میرے محمد ورگا کوئی نبی سارے نبی شان علی پر محمد مصطفیٰ جہاں مقام کسی نبی دا کوئی نہیں محمد مصطفیٰ فرما نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان ختم کریے سارے نبی جمع ہو گئے نے سب تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے نے انہاں اللہ دی حمد و ثنا بیان کرن تو بعد پھر وہ بیٹھ گئے نے حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہوئے نے اللہ دی حمد و ثنا بیان کریے مسجد اقصی دے اندر محفل سجی پئی ہے سارے نبی جمع نے اور کوئی نہیں پر میں سارے نبی واری واری اپنا بیان کر دیتے بیٹھتے گئے نے بیان کر دیتے بیٹھتے گئے نے آخر تے واری آئیے حضرت کلیجہ ٹھنڈا کر حضرت یوسف علیہ السلام دیواری محمد مصطفیٰ تو پہلے آئیے پر میں آ کے حضرت یوسف علیہ السلام نے ہاتھ بن کے کیا سونیا لکھاں مبارکاں میں تو خدا دی بارگاہ دے اندر جاندہ بھی آئے آدم تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی آئے نے پر کسی نبی نو اللہ نے انج دی معراج نہیں عطا فرمائی انج دا دیدار نہیں عطا فرمایا جی میں تسی محبوب مصطفیٰ خدا دی بارگاہ دے اندر جاندے پہو محمد مصطفیٰ نے فرمایا اے مبارک دیانا لے تو منو مبارک معراج دی دینے محمد تینو تیرے حسن دی مبارک بھی دینا ہے تیرے جیسا سونا نبی اللہ نے کائنات دے اندر نہیں بھیجیا حضرت یوسف علیہ السلام فوراً ان الفاظاں دے اندر پلٹ کے کہندے نے سونیا من مونیا بڑا حسن اللہ نے مینوں عطا فرمایا مصر دے اندر عورتاں میرے اتے فدا ہوئیاں ہاتھ کٹ چھوڑے نے سونیا بے شک حسن زیادہ میرا کل جہانا نالوں پر نہیں زیادہ قیمت میری تیری زلفانا فرمائے بے شک حسن زیادہ میرا وہ بندہ ٹھنڈ محسوس کرے گا جڑا مصطفیٰ دے نال پیار کر دے جڑا غلامی دے اندر آیا وہ اس شہر دی قدر تے قیمت پاوے گا باقی بخیلہ نال اپنی گل بھی کوئی نہیں بے شک حسن زیادہ میرا کل جہانا نالوں پر نہیں زیادہ سنیا قیمت میری تیری زلفانا فرمایا سونیا بے شک 3 مہینے خلقت راجی ویکھ یوسف کنانی جنا محمد عربی تکے رج گئے تمہیں جہاں
فرمایا سونے اللہ نے مینوں حسن عطا فرمایا پر تہاڈی ایک زلف عنبرین دا مقابلہ میرا حسن نہیں کر سکدا کیونکہ جڑی شان تے جڑا حسن تے جڑا مقام اللہ نے تانوں عطا فرمایا او کسی نبی نوں عطا نہیں فرمایا سونے میں اپنے اکھاں دے نال دیکھنا وا چہرے مصطفیٰ تے نظر میری نہیں ٹکدی اے تا اللہ نے 70,000 پردے محمد مصطفیٰ دے چہرے تیرا جوڑے نے حضرت یوسف علیہ السلام کہندے ہون گے کہ تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی لمحہ تھا وہی گھڑی تھی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے اندر محفل ہوئی سارے انبیاء موجود تھے ہر نبی نے اپنا اپنا اظہار خیال فرمایا آخر کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعوت دی ہے میں دعوت دینا چاہتا ہوں بیٹے ہیں حضرت عبداللہ کے پوتے ہیں حضرت عبد المطلب کے اور محبوب خدا محمد مصطفیٰ ہے وہ آئیں گے اسٹیج کے اوپر کیا ہی مقام ہوگا کیا ہی مرتبہ ہوگا وہ آ کر اپنا اظہار خیال فرمائیں گے حضور فرماتے میں اسٹیج کے اوپر آیا میں نے آ کر اپنی محمد مصطفیٰ ہونے کی گواہی پیش کی خدا کی توحید کو بیان کیا خدا کی حمد کو بیان کیا محفل کے اندر دعا ہوئی سارے نبیوں نے ہاتھ اٹھائے محمد مصطفیٰ نے مانگا رب سے حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اچھا کوئی بندہ مجھے بتا دے ہاتھ اٹھے ہوں خاتم النبیین محمد مصطفیٰ کے صرف اکیلے نہیں وہ ہاتھ جن کے ہاتھوں کے اندر قدرت کی کائنات ہو وہ ایک ہاتھ نہیں بلکہ 1,24,000 پیغمبر جنہوں نے آمین کہا ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ نے محمد کی دعا کو قبول نہ فرمایا ہوگا حضور فرماتے میں نے دعا کی اجازت طلب کی مسجد اقصیٰ سے سیڑھی لگائی گئی آسمانوں کی طرف وقت بالکل میرا پورا ہو رہا ہے آخری باتیں پر میں براق چڑھا ان سیڑھیوں سے اب کہاں کا سفر ہو رہا ہے اب خدا کی بارگاہ کے اندر محبوب مصطفیٰ جا رہے ہیں یہاں مسجد اقصیٰ کے اندر سارے نبیوں کی معراج ہوئی پر محبوب کی معراج خدا کی بارگاہ کے اندر ہوئی ہے یعنی حضور کا بیت اللہ سے جا کر مسجد اقصیٰ کے اندر جانا یہ مصطفیٰ کا معراج نہیں ہے بلکہ یہ براق کا معراج ہے یا 1,24,000 انبیاء کا معراج ہے مصطفیٰ کا معراج تو عالم ہاہو سے بھی اوپر ہے عالم جبروت سے بھی اوپر ہے پر میں مسجد اقصیٰ سے براق چڑھا انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے ہر آسمان کے اوپر حضور نے کہاں کہاں حاضری لگوائی ہے کس کس سے بات کی ہے بس بالکل میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں پر میں پہلے آسمان کے اوپر گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا دکل باب اندر سے دروازہ بند ہے ہر نہ روزانہ جبرائیل آتا بھی ہے جاتا بھی ہے وہی لے کر آتا ہے آج دروازہ کیوں بند ہے وجہ سمجھ نہیں آئی پر میں اس وجہ سے قدرت نے فرمایا فرشتوں کو دروازے بند کر دو اس وقت تک دروازہ نہیں کھولنا جس وقت تک جبرائیل محمد مصطفیٰ کو لے کر نہ آ جائے اور میں دکل باب دروازے کے اوپر دستک دی جی کون ہے اور میں جبرائیل حاضر ہے مما کا تیرے ساتھ کون ہے اور میں میرے ساتھ محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ مصطفیٰ کریم ہیں دروازہ کھل گیا حضور فرماتے ہیں پہلا دروازہ کھلا پہلے دروازے کے اوپر میں نے ایک خوبصورت سفید داڑھی والے بابے کی زیارت کی ہے اگلے جمعے بتاؤں گا انشاءاللہ اور میں دوسرے دروازے کے اوپر دستک کی دکل باب کون ہے فرمایا حضرت جبرائیل فرمایا جبرائیل ہوں آپ کے ساتھ کون ہے مما کا فرمایا میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہے تیسرا دروازہ کھلا چوتھا کھلا پانچواں کھلا چھٹا کھلا ساتویں آسمان کے اوپر جبرائیل فرماتے ہیں میں پہنچا بس جا کر ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ اب میرا سفر ختم ہو گیا میں رک گیا ہوں اب آپ کا سفر شروع ہو رہا ہے وہ جبرائیل نوریوں کا سردار ہے پچھلے جمعے میں نے آپ کو بات بتائی تھی جبرائیل مصطفیٰ کی شان کو نہ سمجھ سکا صدیق نہ سمجھ سکا مولوی کو کیسے شان سمجھ آ گئی اور میں وہاں جا کر ٹھہر گیا
سدرۃ المنتہا کے اوپر، آخری آسمان کے اوپر حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں جبرائیل چل آگے کیوں نہیں چلتا؟ یا رسول اللہ اگر ایک ذرہ برابر بھی میں اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اب میرا سفر ختم ہے، اب خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ کہا جبرائیل نے سدرا تلک میری رسائی تھی، آگے ہیں منزلیں کتنی نبی جانے خدا، آگے پتہ نہیں کتنی منزلیں ہیں، یا یہ تو نبی جانتا ہے، یہ خدا جانتا ہے، جبرائیل بھی نہیں جانتا۔ محبوب مصطفیٰ گئے، انشاءاللہ وقت ملا